بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان فضلہ کان علیک کبیرا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ انشاءاللہ آ جائے گی بجلی یا وہ چل جائے گا، دعا کریں۔ بہرحال اس وقت تک چند معروضات سنیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک مشہور لفظ ہے اور اس کو اکثر ہم سنتے بھی رہتے ہیں، بیان کرتے بھی رہتے ہیں، اللہ کا فضل۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندے پر اللہ کا فضل ہے، فلاں بندے پر اللہ کی مہربانی اور اللہ کا فضل ہے۔ میں آپ کے سامنے جمعہ کی اس نشست میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل کتنی قسموں کا ہے اور اللہ کا فضل کیا کیا ہے۔ ہم جو فضل سمجھتے ہیں، کیا یہ اللہ کا فضل ہے یا اللہ کا فضل کوئی اور چیز ہے؟ عموماً کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ مکان بناتے ہیں 20-25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ روپیہ عموماً یہ مکانوں پہ لگتا ہے، تو جب یہ لگاتے ہیں تو اوپر پلیٹ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو آئیے گا آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے کیا، اللہ کا فضل کتنی قسموں کا ہے، کیا کیا ہے اللہ کا فضل، اللہ کے فضل کی قسمیں کیا ہیں۔ توجہ ہے سب کی؟ تو چونکہ پہلے لیٹ ہو گیا، لائٹ نہیں تھی، تو مختصر کریں جی، تمہید کے بغیر ہی بات شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے بڑا اللہ کا فضل کیا ہے؟ سب سے بڑا اللہ کا فضل، میرا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے بڑا اللہ کا فضل یہ ہے کہ بندے کو عقیدہ توحید نصیب ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو دلائل دیتا ہوں اس بار۔ سب سے بڑا اللہ کا فضل یہ ہے کہ بندے کو اللہ عقیدہ توحید نصیب فرما دے۔ عقیدہ ٹھیک مل گیا، سمجھو اللہ کا خصوصی فضل ہو گیا۔ اتلا تو نہیں چلتا پھر، اتلا تو نہیں چلتا پھر اسپیکر، ٹھیک۔ آئیے گا جی، سورت کا نام سورت یوسف ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ صحیح عقیدے کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کا کیسے فضل ہے قرآن کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ توجہ کریں، سورت کا نام سورت یوسف، آیت نمبر 36 جو بھی میں نے پڑھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہے، جیل کی کال کوٹھڑی میں ہے۔
دو ساتھی جیل کے قیدیوں میں سے دو ساتھی بھی حضرت کے ساتھ ہیں. دو ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو صبح اٹھ کر کہتے ہیں جناب ہم نے رات کو خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے. انی ارانی احمل، اللہ فرماتے ہیں قال احدہما انی ارانی آصر خمرا. جناب آپ ہمیں بڑے نیک بندے لگ رہے ہیں، بڑے ذی وقار بندے لگ رہے ہیں، چہرہ بھی بڑا نورانی، بڑا مشبہ شکل، بڑے وجیح روب راب والے لگ رہے ہیں، نیک بھی لگ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے گا. اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں خواب. ایک کہتا ہے انی ارانی آصر خمرا، جناب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہوں، انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہوں. دوسرا کہتا ہے وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا. اور ہمارے قید کے ساتھی اور ہمارے جیل کے ساتھی میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک ٹوکرا یا چھکورا ہے، اس میں روٹیاں ہیں، وہ میں نے سر پہ رکھی ہوئی ہیں، اوپر سے پرندے آ کر ان روٹیوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. دونوں نے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائے. کیوں بتائے؟ اس لیے کہ نیک معلوم ہوا. پتہ چلا خواب ایرے غیرے کو نہیں بتانا چاہیے، نیک بندے کو بتانا چاہیے. سمجھ آئی؟ ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے. خواب ہمیشہ نیک بندے کو بتاؤ جو آپ کا مخلص ہے اور نیک ہے. اللہ آگے جب خواب انہوں نے بتا لیے تو کہتے ہیں نبینا بتاویلی، جناب ان خوابوں کی تعبیر ہمیں بتائیے. انا نراکا من المحسنین، آپ ہمیں بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں، بڑے نیک محسوس ہوتے ہیں. ہم نے آپ کا مشاہدہ کیا، آپ کے ساتھ جیل میں دن رات گزارے ہم نے، اور آپ ہمیں بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو خواب بتائے ہیں. نبئنا بتاویلی، آپ ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیے. آگے یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا یاتیکما طعام ترزقانی الا نباتکما بتاویلی. تم نے مجھ سے خواب پوچھے ہیں، میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں. دن کا جب کھانا آئے گا اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا. اللہ کا کرنا کیا ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب ان کو یہ بات کہی کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، ساتھ اگلی وضاحت بھی کر دی. اگر تم مجھے نیک سمجھتے ہو اور مجھ سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہو تو سن لو میری بات. خوابوں کی تعبیر میں اپنی طاقت سے نہیں بتاؤں گا، بلکہ ذالکما مما علمنی ربی، میرا رب مجھے سکھاتا ہے تب جا کے میں تمہیں بتاؤں گا. خوابوں کی تعبیر میرا اپنا کمال نہیں ہے، میرے اللہ کی عطا ہے. یاد رکھیے نا، نبیوں کا علم اللہ کی عطا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، نبیوں کا علم اللہ کی عطا ہوتا ہے. نبی کا اپنا کمال نہیں، اللہ کا احسان ہوتا ہے. توجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ذالکما مما علمنی ربی،
سنو میں تمہیں بتاؤں گا اللہ کے فضل سے، اللہ کے انعام سے، جو علم مجھے اللہ نے دیا اس کی وجہ سے میں تمہیں بتاؤں گا۔ چلو اس سے پہلے میں تمہیں یہ بھی بتا لوں کہ تم مجھے سمجھتے ہو میں بڑا نیک ہوں، تم مجھے دیکھ کر کہتے ہو میں آپ بڑے نیک ہیں، اگر میں تمہیں نیک لگتا ہوں تو سن لو، صرف ظاہراً میں نیک نہیں ہوں بلکہ میرا اندر بھی نیک ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا توجہ سے سنیے گا، فرمایا صرف میرا ظاہر، شکل و شباہت، میرا روب داب، میرا ظاہر یہ صرف نیک نہیں بلکہ میرا اندر بھی نیک ہے۔ آئے میں ہمارے ساتھی جیل کے ساتھیا کیسے تیرا اندر ہے؟ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ توجہ کیجئے گا، آیت نمبر میرے بھائیو 37، فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ اور میرے جیل کے ساتھیوں سن لو، میں اس قوم کے ساتھ قطعاً میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس قوم کے ساتھ میرا کوئی نسبت نہیں ہے، اس قوم کے پیچھے میں کبھی نہیں چلتا۔ جو قوم اللہ کے ساتھ ایمان نہ رکھتی ہو وہ تو پکے کافر لوگ ہیں، کافروں کے ساتھ میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اب اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، توجہ، آپ جو کہتے ہو اور میرے جیل کے ساتھیوں تم جو کہتے ہو بڑا نیک معلوم ہوتا ہے، ظاہر بھی میرا نیک ہے، باطن بھی میرا نیک ہے، اندر بھی میرا نیک ہے، میں کیسا بندہ ہوں؟ واتبعت انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے پیچھے میں کبھی نہیں چلتا۔ کیوں؟ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ تو آخرت کے بھی منکر پکے کافر ہیں، ان کے پیچھے میں نہیں چلتا۔ ہاں میرا عقیدہ سنو، واتبعت، میں اتباع کرتا ہوں، ملتا، اس طریقے کی، اس عقیدے پر میرا عقیدہ ہے، اس نظریے پر میرا نظریہ ہے، اس عقیدے کے مطابق میرا عقیدہ۔ کیا عقیدہ؟ کس کے مطابق میرا عقیدہ ہے؟ فرمایا ملت آبائی، میرے باپ دادا کا جو عقیدہ تھا میرا بھی وہی عقیدہ ہے۔ اب سوال یہاں پہ ایک پیدا ہوتا ہے، یار کافر بھی تو یہ کہتے ہیں ہؤلاء ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا کا یہ طریقہ ہے۔ اے محمد آپ کہتے ہو ہم چھوڑ دیں، اے موحدو تم کہتے ہو ہم اپنے باپ دادے کا طریقہ چھوڑ دیں، تو ہم موحد کیا کہتے ہیں؟ تم غلط ہو، باپ دادے کی بات نہ مانو۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم، اور لوگوں سنو میں بھی اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہوں، میں بھی اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ تو یہ کیسے فرق ہو گیا؟ یوسف کے ابا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، کسی اور بدعی مشرک کا ابا ہوں پھر غلط ہے۔ جی سن لو اس کا جواب پہلے سن لو تاکہ تسلی ہو جائے۔ یاد رکھو اللہ کی قسم ہے اگر جو یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں آج کے کسی بندے کے باپ دادا ان جیسے عقیدے والے ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ چلنے میں۔ لیکن اگر باپ دادا مشرک ہے، باپ دادا بدعی ہے، باپ دادا غلط گمراہ ہے، تو یاد رکھیے گا ایسے باپ دادا کے پیچھے چلنا گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کل سمجھ آئیے باپ دادا ہون ابراہیم خلیل اللہ دے باپ دادا تے وقتا انہاں دے پیچھے چل، جے باپ دادا ہوئے بدعی، باپ دادا ہوئے مشرک، باپ دادا ہو قبر پرست، باپ دادا ہو غیر اللہ پرست، تو یاد رکھیے گا ان جیسے باپ دادا کے پیچھے چلنا گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آؤ ابراہیم علیہ السلام، اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ دادا کون ہیں؟ بڑے مشہور ہیں،
بڑا قد کاٹ ہے ان کا دین کے معاملے میں۔ دیکھو ذرا آیت نمبر 38 38 نمبر آیت 38 نمبر آیت سورت یوسف 12واں پارہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ دادا کون ہے؟ فرمایا آبائی ابراہیم۔ ہائے ہائے، ابراہیم جا موحد دنیا تے ویکھاؤ، باپ دادا ہو ابراہیم جیسا، اللہ کی قسم ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا عبادت ہے، این دین ہے۔ تے باپ دادا ہوئے ابو جہل دیا تے خبردار جیرا عہدے پیچھے چلنا تباہ ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي۔ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے باپ دادا کے پیچھے چلتا ہوں۔ ساتھ وضاحت بھی کر دی، متا کوئی سمجھے یار باپ دادا تے مشرکوں نے، باپ دادا جی میں بھی ہون پہ خیر ہے۔ فرمایا نہیں، میرے باپ دادا کون ہے؟ ابراہیم امام الموحدین، ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ یہ رے ابراہیم نے اپنے ابے نو بھی چر کے آکھے آجا یا آباتے لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ او میرا بابا آزر ان کو کیوں پوجتا ہے جو نہ تیری سن سکتے ہیں، نہ تیری طرف دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر باپ کو دوسرا انداز اختیار کیا، کیا کہتے ہیں؟ یا ابت لا تعبد الشیطان۔ اور میرا ابا آزر سن لے، ان کی پوجا شیطان کی پوجا ہے، لہذا شیطان کی عبادت نہ کر۔ اور باپ دادا ابراہیم جیسا ہو، اللہ کی قسم ہے ہمارے سر کا تاج ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، پیوڑا دے دا مذہب او دا قابل قبول ہے، جیرا موحد ہوئے، یہ دا نظریہ عقیدہ قرآن والا ہوئے، یہ دا عقیدہ نظریہ محمد دے طریقے والا ہوئے۔ فرمایا سن لو ملت آبائی ابراہیم، میرا باپ دادا کون ہے؟ اور جیل کے قیدی ساتھیوں سنو، میرا باپ دادا کون ہے؟ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام و اسحاق، اسحاق پیغمبر علیہ السلام، اور میرا ابا یعقوب ہے۔ کمال کی بات ہے، یوسف بھی نبی علیہ السلام، یوسف بھی نبی، اس کا ابا یعقوب بھی نبی، اس کا ابا اسحاق بھی نبی، اس کا ابا ابراہیم بھی نبی ہے۔ کمال ہے نا اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اور لوگوں اور میرے قید کے ساتھیوں، میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، اور میرے باپ دادا کون ہے؟ ابراہیم ہے۔ ابراہیم ہے، کون ابراہیم ہے؟ تھوڑا سا ٹچ دیتا ہوں، اپنا موضوع بیان کرنا ہے، ذالک فضل اللہ، 15-20 منٹ ہے میرے پاس، توجہ۔ کون ابراہیم ہے؟ ساری زندگی اللہ کے لیے قربانیاں دی نا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، امن چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، علاقہ چھوڑا، آگ میں کود پڑے، ایسے ہی آگ میں کود پڑے، وہاں سے اللہ نے بچایا، فرمایا علاقہ چھوڑ دے، علاقہ چھوڑ دیا، شام کے اندر آ گئے، وہاں پہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرا پیغمبر اللہ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا، اللہ نے فرمایا ابراہیم باپ بھی چھوڑا تھا، گھر بھی چھوڑا تھا، وطن بھی چھوڑا تھا، جان کی بازی لگا کے آگ میں بھی کودا تھا، اب نیا امتحان آ رہا ہے، اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ لے، اور مکہ جیسی بے اب ہو گیا، وادی میں چھوڑا، اے بھی چھوڑ دے، عدل لبیکا و سعدیکا، اللہ جیسے آپ کا حکم میں ویسے کرنے کے لیے تیار ہوں، بیوی بچے کو ساتھ لیا، جنگل میں ویرانے میں پہاڑوں میں آ کے چھوڑ دیا، بندہ بندے کے نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، وہاں سے واپس ہے، اگلا سال آئے، اللہ
اللہ کا کرنا. پھر اگلے سال ہے یعنی 2 سال بعد جب اپنے بیوی بچے کا پتہ کرنے آئے, اللہ نے فرمایا سونیا گھر بھی چھوڑا تھا, وطن بھی چھوڑا تھا, جان کی بازی لگائی تھی, بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑا تھا, اب نیا امتحان آ رہا ہے, بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے. انشاءاللہ قربانی پہ تفصیل کریں گے. مختصر فرمایا بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے. ایسا کر دیا, یہ سارے امتحان سارے بھگتا لیے. اللہ پاک نے فرمایا اب میرا پیغمبر 2 انعام دے رہا ہوں. کتنے بولو کتنے؟ 2 انعام دے رہا ہوں. ایک انعام یہ ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اور میرا پیغمبر تینوں اسا اپنا خلیل بنا لیا ہے. خلیل دا معنی ہوندا ہے جگری یار. ہائے ہائے واہ ابراہیم تیرے کیا کہنے, میرا رب کہتا ہے اسا تینوں اپنا خلیل بنا لیا ہے. ایک انعام دیا, دوسرا انعام کیا دیا؟ پہلا پارا آخری پاؤ ہے, آخری سے پہلا رکوع ہے. کیا کہتا ہے میرا اللہ؟ انی جائلکا للناس اماما. اے میرا ابراہیم دوسرا انعام یہ دے رہا ہوں, آپ سے لے کر قیامت تک جتنی بھی قومیں آئیں گی, جتنی بھی جماعتیں آئیں گی, جتنے بھی مذہب آئیں گے, میرا پیغمبر سن لے ان سب کا امام میں نے تجھے بنا دیا. یہودی بھی خوش ہوں گے. اساڈا ابراہیم, قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اور میرا پیغمبر تیرے تو بعد جتنے بھی بندے آن گے انہاں نعرہ مارنا ہے ابراہیم ساڈا ہے, ابراہیم ساڈا ہے. تیرے نال ایڈیاں محبتاں قائم کر دیاں گا دنیا دے اندر کہ قیامت تک لوگ تیرا نام لے کے خوش ہوں. یہودیاں نے آکھیا ہے ابراہیم ہمارا ہے, عیسائیوں نے کہا ابراہیم ہمارا ہے, مکہ کے مشرکین نے کہا ابراہیم ہمارا ہے. میرے رب نے اوپر سے جواب دیا. تیسرا پارہ ہے, میرا رب کیا کہتا ہے ما کانا ابراہیم یہودیا. اور لوگوں سن لو میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا. حالانکہ یہودی خوش ہوتے ہیں ابراہیم کی طرف نسبت کر کے, پر میرا رب کیا کہتا ہے اور لوگو ما کان ابراہیم یہودیا, میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا ولا نصرانیا. اور لوگو سن لو میرا ابراہیم اس نصرانی بھی نہیں تھا. یہ آیت نمبر ہے جی 67 نمبر دی آیت سورت آل عمران, حوالہ دیکھ لینا. میرا اللہ کیا کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھا, ابراہیم علیہ السلام نصرانی بھی نہیں تھا, وما کان من المشرکین. اور مکہ کے مشرکوں میرا ابراہیم مشرک بھی نہیں تھا, مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا. مولا نہ یہودی تھا, نہ نصرانی تھا, نہ مکہ کے مشرکین کے دین پر تھا, تو پھر تھا کون تیرا ابراہیم؟ میرا اللہ کیا کہتا ہے ولیکن کانا حنیفا مسلما. اللہ حنیفہ, حنیف دا معنی ہوندا ہے اور جی میں نہ رکھ دے ہو تو سا حنیف, توجہ نا, حنیف دا معنی ہوندا ہے سارے نالوں توڑ کے رب نال جوڑن والا. حنیف دا معنی سارے نالوں توڑ کے رب نال جوڑن والا. میرا اللہ کیا کہتا ہے اور میرا ابراہیم حنیف تھا. ابا چھوڑ دیا, اماں چھوڑ دی, علاقہ چھوڑ دیا, جان کی بازی لگا کے آگ میں کود پڑے, حتیٰ کہ مکہ اللہ شام سے ہجرت کر کے مکے میں آ گئے, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, حتیٰ کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی, سب کو چھوڑ دیا, لیکن ابراہیم نے اپنے خدا کو نہیں چھوڑا. اللہ باپ دادا ہوئے ایو جیا تے وطا ساڑھے سر دا تاج, ٹھیک ہے, تے باپ دادا ہوئے کدیں حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کی قبر پہ سر ٹیکتا ہو,
کبھی جا کے حضرت سلطان بہو کی قبر پہ سر ٹیکتا ہو، کبھی جا کے حضرت سلطان زکریا رحم اللہ کی قبر پہ سر ٹیکتا ہو۔ ایو جے باپ دادے نالو ساڈا قرآن زیادہ بہتر ہے ایسی بات کہ نہیں؟ اللہ توجہ فرمایا لوگو وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم، میرا ابا دادا ابراہیم کون نہیں جانتا؟ وَإِسْحَاقَ، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل حضرت ہاجرہ سے، اسحاق حضرت سارہ سے علیہم السلام۔ توجہ دونوں سے اللہ نے بیٹے دیے، لیکن کمال دیکھیے، تقسیم دیکھیے، اسحاق کیسا پیغمبر ہے، اسحاق ابراہیم علیہ السلام کا کیسا بیٹا ہے؟ فرمایا اسحاق علیہ السلام وہ ہے، ان کی اولاد سے اللہ نے تقریباً 4,500 نبی بھیجے۔ 4,500 نبیاں دا ابا ہے تے انہاں دا ابا ابراہیم ہے۔ فرمایا لوگو سنو، اور میرے جیل کے قیدیوں سنو، میرا ابا میرا دادا پردادا ابراہیم ہے، میرا دادا حضرت اسحاق ہے، 4,500 نبیوں کا ابا ہے۔ اس کے بعد میرا والد یعقوب ہے علیہ السلام۔ لمبے چوڑی تفصیل میں نہیں جاتے، اپنا موضوع میں نے بیان کرنا ہے، اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے۔ توجہ اللہ دا فضل کے رشہ ہوندی ہے، توجہ کرو۔ فرمایا لوگو یہ میں ان کے پیچھے چلتا ہوں، اور اگلی بات متا کوئی سمجھے کہ میں آتے انہاں دا پتر سید زادہ صاحب زادہ ہوں، اور میں غیر اللہ کو بھی آوازیں لگاتا ہوں، علی بہاول حق بیڑا دھک، ایو جے نعرے میں نہیں لاندا۔ سنو میں یوسف دا عقیدہ کیا ہے، ماں کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ سن لو میرے جیل کے قیدی ساتھیوں سنو، میرے باپ دادا بھی مشرک نہیں تھے، اللہ کی قسم میں یوسف بھی مشرک نہیں ہوں۔ ایک کیڑی دے سر دے برابر بھی اللہ دا شریک میں کسے نو نہیں بناندا۔ لا اشہد اللہ الہ، پڑھ لو اللہ قبول کر لے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، او دا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، آؤ جبرائیل سے لے کر عرش سے لے کر فرش تک، جبرائیل سے لے کر چھوٹے فرشتے تک، محمد رسول اللہ سے لے کر ایک کیڑی تک، اللہ کی قسم ہے کائنات میں اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اللہ اکبر جی۔ فرمایا میرے باپ دادا کون تھے، تعارف کرایا، پھر بتا دیا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ میں اور میرا باپ دادا ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، اور ساتھ وضاحت کر دی جو میرا موضوع ہے کیا ہے اسی آیت میں۔ فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا، اور میرے جیل کے ساتھیوں، میرے پردادے کو ابراہیم خلیل اللہ بنانا، میرے ابے کو اسحاق، میرے دادے کو اسحاق بنانا، میرے ابے کو یعقوب بنانا، مجھے یوسف، ان چاروں کو نبی بنانا اور انہیں توحید والا عقیدہ نصیب کرنا، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ سب تو بڑا فضل کہہ رہے اللہ دا بندے نو عقیدہ توحید نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مکان بناتے ہیں لوگ، اوپر نیم پلیٹ تختی لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہذا من فضل ربی، اے مکان میرے رب دا فضل ہے، اور من لیا نعمت اللہ دا فضل تا ہوندا ہے، لیکن سن لو او بھائیو یاد رکھو سب سے بڑا فضل کیا ہے، عقیدہ توحید کا مل جانا۔ ذرا بتاؤ سب سے بڑا فضل عقیدہ، سب سے بڑا فضل عقیدہ توحید کا نصیب ہو جانا۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرما دے۔
اللہ آؤ، یہ تو میں نے آپ کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 36، 37 اور 38 یہ 3-4 آیتوں کا حوالہ دیا اور بتایا کہ لوگوں سب سے بڑا فضل اللہ کا یہ ہے کہ بندے کو عقیدہ توحید نصیب ہو جائے۔ اب دوسرا اللہ کا فضل دیکھو، ایک اور اللہ کا فضل دیکھو۔ سورت کا نام سورت یونس، یہ پڑھی تھی ہم نے جو پہلے وہ سورہ یوسف، اب سورت یونس۔ اس میں میرا رب کیا کہتا ہے؟ 11واں پارہ ہے، سورت یونس ہے۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، انسانوں، سب کو مخاطب کیا، سب کو۔ توجہ سے سننا میرے بھائی، اللہ کا دوسرا فضل کیا ہے؟ ایک فضل عقیدہ توحید کا نصیب ہو جانا، دوسرا فضل کیا ہے؟ توجہ سے، میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ سورت یونس آیت نمبر 57، 57-58، اے دو ایتاں جا کے پڑھ لینا توجہ نال۔ سورت یونس آیت نمبر 57، 58، یہ جا کے دو توجہ سے پڑھ لینا۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، او انسانوں، قد جاءتکم، تحقیق تمہارے پاس پہنچ چکا ہے کیا چیز؟ موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ۔ 4 صفتوں والی چیز، 4 کمال والی چیز، 4 وصف اور اوصاف والی چیز تمہارے پاس پہنچ چکی ہے۔ اللہ وہ کون سے 4 صفات ہیں؟ فرمایا موعظۃ من ربکم، نصیحت کی چیز بن کے آئی ہے تمہارے پاس۔ نمبر 2 فرمایا وشفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کا علاج بن کے آئی ہے وہ چیز۔ نمبر 3 وہدی، ہدایت بن کے آئی ہے وہ چیز۔ ورحمت، رحمت بن کے آئی ہے وہ چیز۔ مولا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا القرآن۔ آئے پہلا فضل گنوایا، عقیدہ توحید کا نصیب ہو جانا اللہ کا بڑا فضل ہے۔ پھر فرمایا لوگوں یہ قرآن تمہارے پاس آ جانا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کیسے؟ اس سے اگلی آیت میں 58 نمبر کی آیت میں میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ قل بفضل اللہ، میرے اللہ نے تمہیں قرآن دے کر تمہارے اوپر فضل کر دیا۔ اللہ تو مکان بنا کیا جاتا ہے ہذا من فضل ربی، اے میرے رب دا فضل ہے۔ اوے فضل او چھوٹا فضل ہے، بڑا فضل ہے عقیدہ توحید دا نصیب ہو جانا، بڑا فضل ہے اللہ دا قرآن نصیب ہو جانا۔ آج دیکھ امت کو، ایوریج معاشرہ سوسائٹی دیکھو، ہمارے پاس سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، فیس بک پہ گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، واٹس ایپ چیٹنگ کرتے رہیں گے، نیٹ پہ بیٹھے رہیں گے، اے فضول، کوئی کام دھندہ نہیں ہے، وقت ضائع کرتے رہیں گے، گیم کھیلتے رہیں گے اور کاموں میں مصروف رہیں گے۔ سب کاموں کے لیے ٹائم ہے، پر میرے اللہ کا فضل جو قرآن ہے اس کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ دیکھو ساتھیوں کو جمعے پہ کس وقت پہنچتے ہیں، اگر ان کے دل میں تھوڑا سا بھی توجہ ہوتی، ذوق ہوتا بھئی یار چلو قرآن کے بہاریں ہوتی ہیں، قرآن کے موتی بکھیرے جاتے ہیں، سنت کے موتی بکھیرے جاتے ہیں، چلو یار آدھ گھنٹہ پہلے چلے جائیں، لیکن ساتھی توجہ نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں۔ خدا را اہتمام کیا کرو، میں بھی آپ کے لیے آیا ہوں، آپ قرآن بیان کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس، تو آپ کو چاہیے آپ ٹائم پہ آئیے گا۔ آسو سارے آسو انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جی اللہ دا فضل، اللہ کا فضل ہے عقیدہ نصیب ٹھیک ہو جانا، توحید والا عقیدہ نصیب ہو جانا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ نمبر 2 اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن اللہ کا فضل ہے۔ بولو اللہ کا قرآن اللہ کا، سارے بولو اللہ کا قرآن اللہ کا فضل ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرا اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ قل، اور میرا پیغمبر لوگوں کو بتا دے، بے فضل اللہ،
یہ جو تمہارے پاس اللہ کا قرآن آیا ہے ایسے نہیں آیا بھئی اچانک نعوذ باللہ اللہ نے ایمی اتار دیا پھینک دیا، نہیں، اللہ نے خصوصی فضل کیا ہے۔ پھر فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، میرے بندوں سن لو، اللہ کا یہ فضل دیکھ کر، اللہ کا یہ فضل پڑھ کر خوش ہوا کرو۔ ہاں، اللہ کا فضل تمہارے پاس آیا ہے، اللہ کا فضل پڑھ کے سن کے سمجھ کے خوش ہوا کرو۔ اللہ تبھی تو سورت کا نام حوالے ذہن میں رکھنا، نہیں تو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اسے سن لینا۔ سورت انفال آیت نمبر 2-3 ہے۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مختصر خلاصہ سناتا ہوں، فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب میرے بندوں کو میرے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے، خوش ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، چہرہ ان کا کھل اٹھتا ہے۔ اللہ جن کے چہرے کھل اٹھتے ہیں قرآن سن کے، جو قرآن پڑھ کے قرآن سمجھ کے خوش ہو جاتے ہیں، مولا وہ کون ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے انما المؤمنون، وہ پکے مومن ہے۔ اللہ ہون اپنے قریبانہ جھانکو، خوش ہوندے پہ ہو قرآن سن کے تو آکھو الحمدللہ اسا مومنہ، ٹھیک ہے جی، سارے آکھو الحمدللہ۔ اللہ توجہ جی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ دا فضل ہے، اللہ دا قرآن، اللہ دا فضل ہے، صحیح عقیدہ توحید نصیب ہو جانا۔ اور تیجے نمبر دا فضل سنو تے ٹائم ہی پورا ہو گیا ہے تے 10 منٹ بجلی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، 10 منٹ بجلی کوئی نہیں، جنریٹر سٹارٹ نہیں تھیندا، میں حق اپنا پورا کر سکتا؟ لیٹ تو نہ تھی ویسو، میں کوشش کرتا ہوں صرف 2 فضل اور سمجھا دوں مختصر انداز میں۔ اللہ آئیے گا، تیسری قسم کا فضل کیا ہے؟ بڑے فضل ہی نہیں، عقیدہ توحید نصیب ہو جانا، اللہ دا قرآن نصیب ہو جانا۔ سن لے، قرآن گھر پہ ہوئے تے تلاوت بھی نہ کرے، قرآن گھر ہوئے تے بندہ انہوں صرف چم چٹ کے رکھ دے شوکیس دے اندر، الماری دے اندر، اتے تخت دے اتے رکھ دے، برکت آ رہی ہے، اے میں برکتہ نہیں آندیاں۔ اللہ دا واسطہ مسلمانوں، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، اللہ کا قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، اللہ کا قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس واسطے اس کو اللہ کا فضل سمجھ، اللہ کا احسان سمجھ، اللہ کی مہربانی سمجھ، اور میرے بھائیو اس کو پڑھا بھی کر، سمجھا بھی کر، عمل بھی کیا کر۔ آؤ جی اب تیسرا اللہ کا فضل بتاؤں آپ کو، سورت کا نام سورت الجمعہ، جمعہ کی محفل ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی سورت جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ توجہ، میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ 28واں پارہ ہے، سورت جمعہ ہے، آیت نمبر 2۔ اب تیسرا اللہ کا فضل کیا ہے؟ توجہ، میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ هو الذی، اللہ وہ ہے، ہوا وہ اس میں اشارہ، ہوا الذی، اللہ وہ ہے، باسا جس نے بھیجا ہے، جس نے بھیجا ہے۔ اللہ دا فضل آ رہے، توجہ کر ذرا، سینہ کھول دے، کان کھول کے سن لے ذرا، توجہ فرمایا هو الذی، میرا وہ اللہ ہے، باسا جس نے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، کیا چیز؟ کن لوگوں کے اندر؟ فی الامیین،
ان پڑھی قوم، جاہل قوم، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نسلوں تک دشمنیاں چلانے والی قوم۔ الطاف حسین حالی کہتا تھا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، لمبی نظم اس نے لکھی تھی مکہ کے لوگوں کے لیے۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں پالنے والے، سینکڑوں بندے قتل کر دینے والے، معمولی باتوں پر جاہل نہیں اجہل ترین انسان، ان پڑھ لوگ۔ پر میرا رب کیا کہتا ہے؟ هو الذی، وہ اللہ ہے، باسا، جس نے بھیجا ہے، فی الامیین، ان پڑھے اور جاہل لوگوں میں کیا بھیجا ہے، کیا کیا ہے؟ فرمایا رسولا، اپنا رسول بھیجا ہے۔ رسولن، دو زبریں آئی ہیں، التنوین للتعظیم، یہ تنوین آپ کی عظمت بتا رہی ہے۔ فرمایا رسولن، خاص صفتوں والا رسول، بڑے کمال والا رسول، خاتم الانبیاء رسول، امام الانبیاء رسول، کائنات کا دولہا رسول، ساری کائنات سے افضل رسول، اللہ کے بعد جس کا مقام اونچا وہ رسول۔ فرمایا باسا فی الامیین رسولا، رسولا، اللہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول کیا کرتا ہے؟ ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے۔ والحکم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، دل صاف کرتا ہے۔ ویعلمہم الکتاب، قرآن کے مسائل سکھاتا ہے۔ والحکمت، اپنی سنت طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ اور سنو وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پہلے میرے محمد کی آمد سے قبل یہ بندے بڑے پرلے درجے کی گمراہی میں تھے۔ اور اگلی بات بھی سن لو، میرا محمد صرف ان امی لوگوں کے پاس نبی بن کے نہیں آیا، بلکہ فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور لوگو قیامت تک جو بھی بندہ آئے گا میرا محمد اس کے لیے بھی اللہ کا رسول ہے، مکہ والوں کے لیے بھی اللہ کا رسول ہے، عرب و عجم کے لیے بھی اللہ کا رسول ہے، 1400 سال قبل بھی اللہ کا رسول تھا، آج بھی اللہ کا رسول ہے، قیامت تک میرے محمد کی رسالت چلے گی۔ اور سنو اور لوگو، میرا پیغمبر وہ سب کے لیے رسول ہے۔ آخر اس سے چوتھے نمبر کی آیت میں فرمایا ذالک فضل اللہ، اور لوگو میرے محمد کو جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہاری طرف بھیجا ہے، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے لوگو، میرے محمد کا تمہارے اندر بھیجنا یہ میں اللہ کا خاص فضل ہے۔ سمجھ آئیے گل دی؟ فضل فضل فضل، لوگا دن فلان تے بڑا اللہ دا فضل تے احسان ہے، اسمی سمجھ دیاں کوٹھی وی آئی پی بنا لئی تے بڑا فضل وال بڑا احسان ہوئے، اللہ اس تے راضی ہو گئے۔ فرمائے لوگو میرے فضل کیا ہے؟ پہلا فضل جس کو عقیدہ توحید والا نصیب ہو جائے، دوسرا فضل جس کو قرآن والی دولت نصیب ہو جائے، تیسرا فضل جس کو محمد رسول اللہ نصیب ہو جائے۔ کیا مطلب؟ محمد کریم تو سب کے لیے آیا ہے۔ سنو جینو رسول اللہ دے سنت مطابق اپنا ظاہر و باطن بنا من دی توفیق نصیب ہو جائے، سن لو اس نو او محمد والا فضل نصیب ہو گیا۔ سمجھ آئیے؟ اللہ کڑوی گل تو نہیں کی تھی میں، ٹوٹل 5 منٹ ہوتے ہوئے ہیں تے 2 منٹ ہور گل کر لوا وہ کہندے ہیں اللہ ایک اور بھی اللہ دا فضل سن لو یار، یہ راستہ تساں سمجھ دیا، چلو اسے دی گل کریے۔ آؤ جی ایو سورت ہے، یہی سورت ہے سورۃ الجمعہ 28واں پارہ۔ پہلے میں نے آپ کو آیت نمبر 2 3 4 سنائی ہے، اب تھوڑا سا آگے جاؤ اور آیت نمبر 9 10 یہ سنو۔ اللہ لیٹ تو نہ ہو رہے، سارے خوشی نال آکھو تو میں گل سناواں نہ تو مکا دئی۔ الحمدللہ میں جمعہ تو پہلے ایک بیان 10 بجے کر کے آ رہا ہوں، مینوں ایڈا کوئی شوق نہیں، لیکن اللہ دی قسم یہ درد ہے یار، یہ گل ہے نا، اللہ کرے پوری سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، آخری گل سنو۔ سورۃ الجمعہ
دوسرا رکوع تو شروع ہوتا ہے تے آیت نمبر میرے بھائیو 9 ہے. میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. جمعے دی گالے نے مسئلہ سمجھ کے جاؤ. اذا نودی للصلاۃ، نودی ندا سے ہے، جس وقت ندا دی جائے. اذا نودی، جب ندا دی جائے یعنی اذان کہی جائے. للصلاۃ، نماز کے لیے. کون سی نماز؟ من یوم الجمعہ، جمعہ دی نماز. آج جس وقت جمعہ کی نماز کے لیے اذان کہہ دی جائے. اب توجہ کرو، فرمایا میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ او ایمان والو، فسعوا الی ذکر اللہ. توجہ کر، بیت اللہ دے اورلے پاسے، مشرق والے پاسے 2 پہاڑیاں، ایک دا نام صفا تے دوسری دا نام مروہ. سنیا، اتے جیڑا بندہ عمرہ کرد ہے یا او جیڑا عمرہ کرد ہے اوتھے دوڑ دے تو اس نو کیا کہندہ ہے؟ سائی. دوڑن نو کیا کہندہ ہے؟ سائی کرو. ادھر بھی وہی سائی ہے. میرا رب کیا کہتا ہے؟ فسعوا، دوڑو اور جویں صفا مرواتے ساویاں لائٹاں دے درمیان تو سن دوڑ رہے ہوندے ہو. فرمایا فسعوا، تم دوڑو جب اذان ہو جائے جمعے کی. مولا کدھر دوڑیں؟ توجہ کر، ایک باب بات سمجھانے لگا ہوں. مولا کدھر دوڑیں؟ میرا اللہ کہتا ہے الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اللہ انج کیوں نہیں آکھیا؟ توجہ کر، سوال دے کے جواب دیتا ہوں. اللہ انج کیوں نہیں آکھیا فسعوا الی المساجد یا الی المسجد، کہ لوگوں دوڑو مسجد کی طرف؟ مسجد دا ذکر کیوں نہیں لیا؟ قدرت مشیت جواب دیں دیئے. مسجد دا نام اس واسطے نہیں لیا، مسجد کا نام اس لیے نہیں لیا کہ 1400 سال بعد ایسی مسجدیں بھی ہوں گی جن کے اندر خواب بیان ہوں گے، ڈھکوسلے بیان ہوں گے، ٹوٹکے بیان ہوں گے. میں نے ایک بندہ دسیا، قریب دی گل ہے، اگر جی مولوی صاحب بیان کے اندر بتا رہے تھے ایک میراثی مر گیا. میراثی، ٹھیک ہے، بڑی زبردست گل ہے. میراثی مر گیا، یہ جمعے کے بیان میں کہا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں جو میں نے سنے ہیں وہی لفظ ہے، اور جو بندہ مجھے بتا رہا ہے وہ آپ کی مجلس میں ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال توجہ. اب مولوی صاحب نے مسئلہ کیا، بھائی میراثی شدہ مر گیا تے پیر صاحب آکھیا بھائی میں تانوں جیندہ کر دیواں، زندہ کر دیاں. انہوں نے آکھا جی اس تو وڈی کیڑی گل ہے، سارا بھائی یا سارا بزرگ یا سارا بیٹا واپس آ جائے، اس تو وڈی کیڑی گل ہے. اس آکھا اچھا اے دسو بے ڈھولا نال جیندہ کراں یا لگا جیندہ کراں؟ یہ کرامت سنائی جا رہی ہے بیان میں. تو کہا کہ جناب ڈھولا نال چکر ہوتے وقت اس تو وڈی ہور تو چنگی گل ہی کوئی نہیں. پیر صاحب نے چٹکی ماری تے قبر کھلی، وچوں ڈھولا نال میراثی صاحب زندہ ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ فرمایا مجھے پتا تھا کہ مسجدوں کے ممبروں سٹیجوں پر ان جیسے بےہودہ جملے لوگ سنائیں گے لوگوں کو. سنو، میں نے اس لیے یہ نہیں کہا کہ لوگوں جمعے دی اذان ہوئے تے دوڑو مسجد والے پاسے، نہیں، مسجد تک نام دی بھی مسجد ہوندی ہے. سنو، میں تانوں آکھیا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. کیا مطلب؟ ایسی مسجد دا انتخاب کرو جتھے اللہ دا ذکر بیان کیتا جائے، اور اللہ دا ذکر کہہ رہا ہے انا نحن
نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ لوگو سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے۔ افضل الذکر لا، پچھلے جمعے تو یاد ہو سن، سب سے بڑا ذکر حدیث میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ لوگو اللہ کی توحید کا جملہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فسعوا الی ذکر اللہ۔ لوگو جمعے کی اذان ہو جائے ان مسجدوں کا انتخاب کرو جن مسجدوں میں میرا قرآن بیان ہوتا ہو، میرے محمد کا سچا فرمان بیان ہوتا ہو۔ لیکن گل چوتھی رہ گئی، ٹائم اوور ہو گیا، گل مکائیے، زندگی رہی تا اگلے جمعے دے فضائل چا بیان کرسا، اے گلی وچ آوے سی۔ اللہم تقبل منا۔